اتحاد کہتے ہی اسے کہ آپ اہل سنت کے مقدسات کو برا بلا نہ کہیں لیکن علمی بحث جاری رکھیں. اگر کسی کو مولا علی پر اعتراض ہے، اہل بیت پر اعتراض ہے، گالم گلوچ نہ کرے، توہین نہ کرے، لیکن علمی طریقے سے ہماری کتابوں سے ریفرنسز دے، ہم بھی علمی طریقے سے ریفرنس دیں گے. جب یہ علمی ماحول ہماری محفل و مجالس میں بنے گا پھر نوجوانوں کی سوچ بن پائے گی. لیکن اگر یہی تنقیدی ماحول بنا رہا تو وہی ذلت جو آج مسلمانوں کے نصیب میں ہے، یہی ذلت ہمارے پاس رہے گی. انگریز آگے نکل جائیں گے، دوسری قومیں آگے نکل جائیں گی، لیکن ایک ملک مسلمان کا بتائیے جس نے صحیح طریقے سے ترقی کی ہو. ہم اگر ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیچھے لگتے ہیں. ہمارا ہر نظام، ہمارا ہر سسٹم جو ہے وہ کاپی پیسٹ کس کا ہے؟ انگریزوں کا کاپی پیسٹ ہے. کیونکہ پہلی بات تو ہم دامن اہل بیت سے دور رہے، دوسری بات ہمارے اندر علمی محافل ختم ہو گئی. یہاں اگر کوئی اعتراضی گفتگو کرتا ہے یا اسے مار دیا جاتا ہے یا اسے کافر کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے. لیکن یہ آج 21ویں صدی ہے، اس میں بہت سارے اہل سنت میں مولانا اسحاق جیسے، انجینئر محمد علی جیسے نوجوان اہل سنت میں بھی پیدا ہوئے جن میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ بھائی آپ اپنے کتاب پڑھو نا. کیوں آپ کو ڈرایا جاتا ہے کہ جب معاویہ اور علی بھائی بھائی کی باتیں شروع ہوئیں تو طاہر القادری نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں انہوں نے تاریخ سے جو کام امیر شام نے کیے تھے وہ بیان کیے، علمی طریقے سے بیان کیے. لیکن اس کے بعد اگر کسی نوجوان نے تھوڑا سا سیرت امیر شام اور معاویہ پہ گفتگو کرنا چاہی، اسی طاہر القادری نے روک دیا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے. آج میں نے پڑھا ہے اور میری پوری زندگی میں کہتا ہے میں نے تقریر اس لیے نہیں کی کیونکہ علی اور معاویہ بھائی بھائی کی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب تم نے ملانا شروع کیا تو میں مجبور ہوا ایسی تقریر کرنے پر. لیکن پھر بھی اہل سنت کو متنبہ کرتا ہے، کہتا ہے خبردار کبھی بھی مشاجرات صحابہ پر گفتگو نہ کرنا، یہ حرام ہے. کبھی اپنے گھر میں بھی یہ مت کہنا کہ اس نے کیا کیا تھا اور اس صحابیوں کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوتی اس کا ذکر نہیں کرنا. تو لوگوں نے کہا کیوں نہ کریں، کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اور اس نے یہاں تک عبارت کی کہ یہ پل صراط کی طرح ہے، بال سے باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر تم ان مسائل میں پڑے تو دو صورتوں سے خارج نہیں ہو، یا تو خارجی بن جاؤ گے یا تو رافضی بن جاؤ گے، یعنی یا وہابی بن جاؤ گے یا شیعہ بن جاؤ گے. یہ ڈر ان کے دل میں ڈالا جاتا ہے. بھائی دو مومن، دو مسلم آپس میں بیٹھے ہیں، میڈیا کا زمانہ ہے، کتابیں ساری میڈیا پہ آ گئی ہیں. ایک اہل سنت کا نوجوان اس سے پوچھے کہ آپ نے اپنی تاریخ پڑھی ہے، کیا آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں؟ کتابیں نہیں پڑھی. کیا آپ نے سوچا چلو اگر جناب سیدہ کا واقعہ آپ نہیں مانتے لیکن یہ تو بتائیے امام حسین کا واقعہ کیسے رونما ہوا؟ اس میں بھی تو اتنا فاصلہ نہیں ہے. اگر امام حسین کو شہید کر دیا گیا لیکن اتنی ذلت، اتنی قباحت، اتنی دشمنی اہل بیت علیہ السلام سے کہ ناموس اہل بیت کو بازاروں میں لے جایا گیا، کہ یہ بات ایکسیپٹیبل ہے؟ اور واللہ امام رضا کا فرمان ہے کہ امام رضا جب محرم کے دن شروع ہوتے تھے اپنا امامہ اتار دیتے تھے اور سر میں خاک ڈالتے تھے اور ننگے پاؤں بازاروں میں چلتے تھے. پوچھنے والے پوچھتے تھے یا ابن زہرا یا ابن رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ ایسے چل رہے ہیں، کیا گھر میں کوئی بڑا واقعہ ہو گیا ہے؟ کیا کوئی گھر میں کوئی انتقال کر گیا ہے؟ کیا آپ عزا کا عالم منا کے چل رہے ہیں؟ تو امام فرماتے نہیں، گھر میں ابھی تو واقعہ نہیں ہوا لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا. مولا وہ کون سا ہے؟ فرمایا کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. تو پوچھنے والے نے اعتراض کیا مولا اس واقعے کو اتنے سال گزر گئے لیکن آج آپ ایسے کیوں منا رہے ہیں؟ تو امام رضا جواب دیتے ہیں، فرمایا اگر میں کربلا کو ایسے نہ مناتا اور ہم نہ مناتے تو فرمایا تم ایسے حسین کو بھول جاتے اور واقعے کربلا کو بھول جاتے جیسے تم لوگ غدیر کو بھول گئے. بھائی غدیر کی حدیث جو ہے نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یہ حدیث اس کے راوی سب سے زیادہ اہل سنت میں بھی اس حدیث کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کیونکہ لاکھوں کا مجمع تھا. راوی اہل سنت میں مستند ترین، آج تک اہل سنت نے یہ نہیں کہا کہ حدیث ضعیف ہے، معنی میں رد و بدل کیا، مولا کی معنی دوست ہے، مولا کی معنی یہ ہے، حدیث کا انکار نہیں کر سکے. لیکن آپ نے آج تک کسی اپنے اہل سنت کے بھائی سے پوچھئے، مسلمان سے پوچھئے، اس حدیث کو آپ کے مولاناز جو ہیں اپنی مجالس میں بیان کیوں نہیں کرتے؟ کسی جمعے کے خطبے میں بیان کر دیں. کہ ایک سنی جوان نے کہا مولانا 20 سال گزر گئے لیکن ہم نے کسی جمعے کے خطبے من کن تو مولا کر حدیث ہم نے نہیں سنی، یہ روایت نہیں سنی. کہ آج جا کر اپنا طارق ضمیر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور خود ہی مجمع سے کہتے تھے تعجب سے کیوں دیکھ رہے ہو، میں حدیث پڑھ رہا ہوں. تو تعجب سے کیوں نہ دیکھیں جب آپ نے اپنے ہی لوگوں کو اتنے سال غفلت کی نیند میں سلائے رکھا. آج کا جوان جب کتاب کھولتا ہے اور سوال کرنے جاتا ہے پہلا الزام کیا لگتا ہے؟ تم شیعہ ہو گئے ہو. سنی جا کر یہ سوال کرے گا نا، یہ میری کتاب میں اس کی ذریعے وضاحت کریے، پہلا سوال یہ ہوتا ہے اب شیعہ ہو گئے ہو. اتنا ڈرایا گیا اور اللہ کا شکر ہے یہ ڈر مکتب اہل بیت میں نہیں لیکن پیدا کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی مسئلہ علی ولی اللہ کو بہت حساس بنا دیا گیا. یعنی اگر کوئی گفتگو کرے یا مقصر اور دوسری طرف اگر کوئی تھوڑے بہت فضائل پڑھے غالی، اتنا اس شخصیت کو حساس. بھائی گفتگو کرو. میں کہتا ہوں اگر کوئی تقلید نہیں کرتا تو گفتگو کرے کہ بھائی آپ تقلید کیوں نہیں کرتے. اس کو حدیث کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، لاجک کے ذریعے سے سولو کیا جائے گا. کون سا مسئلہ ہے جو حل طلب نہ ہو؟ حدیث موجود ہے، قرآن موجود ہے، روایت موجود ہے. اللہ نے عقل دی ہے، عقل لڑنے کے لیے نہیں ہے، عقل سمجھنے کے لیے ہے.
انسان دنیا میں آیا صراط مستقیم پہ چلنے، لوگ مولا علی سے جا کر سوال کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو سوال کی اجازت کیوں نہ دیں؟ تو یہ جو سد الباب کیا گیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو اہل ذکر سے، اس سے پوچھو جس کے پاس علم ہے، اگر تمہارے پاس علم نہیں